خیانت اور اس کے دل میں گزرنے والے خیالات بھی اپنا نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ تو جب یہ قانون ہے، اس میں معافی کا کیا تصور؟ عزیزان ایمان، بڑے ہی غور سے سننے کی بات ہے یہ۔ زندگی کا بڑا بنیادی اصول ہے یہ۔ ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ عمل خیر کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا، عمل شر کا ایک ایک ذرہ وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ تو سامنے آ جائیں گے، تو اس میں پھر بعض سے تجاوز کر جانا یا جس سے نظر انداز کر دینا، اس کو بغیر مواخذے کے آگے بڑھ جانا، یہ دو چیزیں تو آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ کیا چیز ہے یہ؟ بڑی اہم چیز ہے یہ۔ نظام کائنات قانون ارتقاء کی روح سے جاری و ساری ہے۔ ارتقاء کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز اپنے نقطۂ آغاز سے آگے بڑھتی ہے، مختلف منازل میں سے گزرتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے۔ ہر منزل میں اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تخریبی قوتوں کے ساتھ۔ اگر اس شے کی تعمیری صلاحیت بڑھی ہوئی ہے، اس کے معنی ہیں کہ اس میں پاور آف ریزسٹنس یا قوت مدافعت زیادہ ہے، تو وہ تخریبی قوتوں کو شکست دے دیتی ہے اور وہاں زندہ بھی رہتی ہے، اور صلاحیتیں زیادہ ہیں تو آگے بڑھ کے ارتقاء کی اگلی منزل میں جا پہنچتی ہے۔ اس طرح سے وہ شاید جس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہوں کہ وہ تخریبی عناصر کو شکست دیتی چلی جائے، وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تاں کہ وہ اپنے منتہا کو پہنچ جاتی ہے، جو کچھ بننا ہوتا ہے بن جاتی ہے۔ یہ ہے قانون ارتقاء جو جاری و ساری ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی یہی قانون جاری ہے۔ انسان کی طبعی زندگی جو فزیکل لائف جسے آپ کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ تجربات اور مشاہدات بتا رہے ہیں کہ ہر آن انسان کے اندر ایسے ہلاکت پیدا کرنے والے جراثیم کروڑوں کی تعداد میں ایک ایک سانس میں پہنچتے ہیں کہ اگر اس کی مدافعت کی قوت اندر نہ ہو تو ایک سانس میں موت واقع ہو جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر تعمیری قوتیں اتنی ایسی ہوتی ہیں جو ان کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اگر وہ تعمیری قوتیں بڑھی ہوئی ہیں تو یہ تخریبی جراثیم یہ جو اندر جاتے ہیں، بیکٹیریا یا سیلز وغیرہ، وہ ان کو ہلاک کر دیتی ہے، انسان تندرست رہتا ہے۔ اور اگر وہ قوت مدافعت کم ہو گئی ہے، تعمیری قوتیں اندر کی جو ہیں کم ہو گئی ہیں ان کے مقابلے میں، یہ غالب آ جاتی ہیں، انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ عارضی طور پر اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو جسے علاج کہتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اندر کی مدافعت کی قوت جو ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے باہر کی تدبیروں سے۔ یہ دوائی جا کے آپ نہیں کچھ کرتی، یہ ٹھیک ہے کہ اب انہوں نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ ہلاکت آمیز جراثیم کو مار بھی دیتی ہے، اینٹی بایوٹکس جس کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ سب کو ہی مار دیتی ہے اندر پہنچ کر، لیکن اصل علاج یہ ہے کہ انسان کی مدافعت کی قوتیں جو ہیں ان میں تقویت پیدا کی جائے۔ یہ صحیح طریقے علاج ہے۔ وہ خود مقابلہ کرے اور ان کو شکست دے، یہ تندرستی ہو گئی۔ لیکن بیماری میں اگر یہ قوتیں کم ہیں، عارضی طور پہ ہیں، تو صرف بیمار ہوتا ہے، اور اگر یہ قوتیں کمزور تر ہوتی چلی جائیں اور وہ غلبہ زیادہ حاصل کرتی چلی جائے تو اس کا نام موت ہوتا ہے۔
جب انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے اندر مدافعت کی صلاحیت یا تعمیری قوتیں بالکل ناپید ہوتی ہیں، یہ نہیں ہوتا، ہوتی ہیں لیکن وہ کم ہوتی ہیں اور تخریبی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ موت بھی واقعہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہ نہیں ہوتا کہ اندر کوئی تعمیری قوت ہوتی نہیں ہے، وہ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ ان ہلاکت آفرین تخریبی قوتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی، اس وقت بھی وہ کچھ ہوتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ تعمیری اور تخریبی قوتوں کا ٹکراؤ ہر آن ہر سانس میں ہوتا ہے، خارجی کائنات میں بھی، انسان کی اپنی ذات میں بھی، انسان کی اپنی زندگی میں بھی۔ قرآن کریم نے عزیزان من 1400 سال پہلے کی بات ہے، آج کے سائنسدان قانون ارتقاء کو جو لائے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو ہم نے کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان یا کائنات میں ہر آن میزان کھڑی ہے، ایک ترازو کھڑا ہے، وضع المیزان، اور ترازو کے تو دو پلڑے ہوتے ہیں نا۔ وہ کہتا ہے کہ تخریبی قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے، تعمیری قوتوں کا بھی پلڑا ہوتا ہے۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، من ثقلت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے وہ تندرست و توانا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ ہے جو جنت میں پہنچتا ہے۔ اور جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے یعنی ہلکا ہوتا ہے، وہ ہے جو جہنم میں جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ یہ جو ہے ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ، یہ ہے قانون ارتقاء۔ یہ نہیں کہ جس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، تخریبی قوتوں کی یا برائیوں کی کوئی ایک رمق بھی اس میں نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے لیکن یہ جو ہیں یہ زیادہ ہوتی ہیں، قوت والی ہوتی ہیں، وہ ان کو شکست دیتی ہیں۔ یہ جو ہے موازین کی بات قرآن نے کہی عزیزان من، میں ذرا ایک قدم آگے بڑھ جاؤں۔ جس طرح انسان کی جسم کی کیفیت ہے، انسان تو صرف اس کی جسم سے عبارت نہیں ہے، جسم کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جسے انسان کی ذات یا اس کا نفس کہا جاتا ہے۔ یہ جسم تو اسی زندگی تک ہے، اصل مقصود انسان کا اسی قانون ارتقاء میں اس کی ذات کی نشو و نما اور پرورش بھی ہے۔ تو ہر عمل جو انسان کا ہے تبھی زندگی سے متعلق نہیں، بلکہ اس زندگی سے متعلق جسے ہم اس کے ذات کی زندگی یا اس کے نفس کی زندگی کہتے ہیں، اس کا ہر عمل اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے بھی پلڑے ہوتے ہیں۔ جسے آپ نیک کام یا اعمال صالحہ کہتے ہیں، وہ کام ہیں جن سے انسانی ذات میں پختگی پیدا ہوتی ہے، نشو و نما اس کی ہوتی ہے۔ اور جسے آپ عمل شر کہتے ہیں، برائی کہتے ہیں، وہ ہیں جس سے اس کی ذات میں ضعف واقع ہوتا ہے، تخریب اور انتشار واقع ہوتا ہے۔ آگے بڑھنے والی مرنے کے بعد یہ آگے بڑھتی ہے۔ اگر اس کا تعمیری قوتوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے تو یہ وہ ہے جو ارتقاء کی اگلی منزل میں پہنچنے کے قابل ہو جاتی ہے، اسے جنت کہتے ہیں۔ اور جس کا تخریبی قوتوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، ذات اور خودی جس کی ہے کمزور ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، اس کا ارتقاء رک جاتا ہے، وہ جمود میں آ جاتی ہے، اسے جہنم کہتا ہے۔ جہنم کے لیے جہیم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے جہاں کوئی چیز روک دی جائے۔ تو سلسلہ ارتقاء میں یہ آگے نہیں بڑھتی۔ یہ جو فزیکل یا کائناتی زندگی ہے اس میں یہ جو پھر وہی بات ہے، سائنس کے انکشافات بڑے محیر العقول ہیں۔ یہ 10,000 ہزار سال کے، لاکھوں سالوں کے، کروڑوں سالوں کے پہلے کے ڈھانچے جو ملتے ہیں ان کو، مختلف قسم کی، مختلف انواع کے، مختلف جانداروں کے، عجیب و غریب قسم کے وہ ہیں۔